اعتصام باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، تقوی اور پرہیزگاری کرنا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اور دین اور دنیا میں اس کی ذاتی اور نجی ترقی ہوتی ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے، اس کو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دو ہی راستے ہیں، اور اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ یہ آدمی کی نجی اپنی اصلاح ہے، اس سے آدمی خود سدھرتا ہے اور اس کا دین سنورتا ہے۔ جو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ جب اپنی اصلاح کی فکر ہو اور اپنے جنت میں جانے کی فکر ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہو اور اپنے آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کی فکر ہو، تو یہی فکر ہم دوسروں کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دوسرے بھی صحیح راستے پہ آ جائیں، وہ بھی اللہ والے بن جائیں، وہ بھی متقی ہو جائیں، وہ بھی پرہیزگار بن جائیں، وہ بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد بھی ہے اور سب سے بڑی دلیل۔ جو کامیابی آدمی اپنے لیے سوچ رہا ہے، وہی غیروں کے لیے بھی سوچے۔ اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ انہوں نے اپنی بھی اصلاح کی فکر کی اور پوری دنیا میں دوسروں کی اصلاح کی غرض سے نکلے اور دوسروں کی بھی فکر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن، ایک جماعت، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جن کا کام ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں، اور یہ خیر اور بھلائی یہ قرآن اور سنت دین اسلام ہے، جس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، رسول اللہ کی طرف بلائیں۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور اس کی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں اور بہت ہی اس کی اہمیت کو بڑے ہی مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کام کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتی رہے۔ اگر یہ کام خدا نخواستہ ہونا بند ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ کی پکڑ ان کے لیے آئے۔
جگہ اس کو یوں بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی بری چیز کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنی طاقت سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اس کو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی برائی کو روک نہیں سکتا۔ یہ حکم ہر فرد کے اوپر واجبی ہے، ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، شراب پیتے ہوئے دیکھ رہا، چوری کرتے ہوئے دیکھ رہا، ڈکیتی کرتے ہوئے دیکھ رہا، یا کسی غلط کام میں دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس کو روک دے، تو روکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں روکے گا تو گنہگار، اور اگر دیکھ رہا ہے لیکن وہ اپنی طاقت سے اس کو نہیں روک سکتا تو پھر وہاں زبان کا استعمال کرے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ نے اسے گناہ کبیرہ بتایا ہے، اس کے لیے تو اللہ نے سزا متعین کر رکھی ہے، اور وہ اپنی زبان کی طاقت سے اس کو روکے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دل میں برا سمجھے، کم سے کم ایمان تو بیدار رہے کہ پورے کام کو آدمی سہ نہیں سکتا۔ اور اسی آیت کا اشاریہ 30ویں پارے میں سورۃ العصر میں بھی ہے کہ کامیابی کسی کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتا ہی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ یہ جتنے ان الانسان لفی خسر، یہ جتنے بھی انسان اور آدمی ہیں سب گھاٹے ہی گھاٹے میں ہیں، نقصان ہی نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے، وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور اس کے اوپر پابندی کرانے کی فکر کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے اگر کامیابی ہے تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا۔ تو خیر کے معنی آپ سمجھ گئے، خیر کا دین اسلام، قرآن اور سنت، اللہ اور رسول کی طرف بلانا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ جماعت ایسی ہو جو نیکی کا حکم کرنے والی ہو۔ معروف کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جس کا نیک ہونا ثابت ہو۔ دین اسلام میں جو بھی کام نیک ہو اور نیکی اس کی مشہور ہو، وہ نیک اور معروف، اس کام کا حکم دے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اخلاق حسنہ ہے، ان سب کی دعوت دیتا رہے، ان کا حکم دیتا رہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے وہ جماعت روکتی رہے۔ منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس کا برا ہونا اسلام میں ثابت ہے، جس کا برا ہونا اسلام میں ثابت ہو وہ برائی ہے، اس برائی سے وہ روکتا ہے۔ اب اس دعوت کے کام، دعوت الی الخیر کے کام کو دو طرح سے سمجھیے، ایک دعوت خاص ہے، ایک دعوت عام۔ ایک وہ دعوت ہے جو غیر یا اہل اسلام کے علاوہ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، ان کی دعوت، ان کو کلمے کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا، کفر اور شرک کی برائیوں کے سامنے رکھنا کہ اللہ کو نہ کفر پسند ہے نہ شرک پسند ہے، اللہ کبھی نہ کفر کو نہ شرک کو معاف کر سکتا ہے، اور اس طرح ان کو اسلام
ان کو نماز پڑھنے کے لیے دعوت دینا، ان کو نیک کام کرنے کے لیے دعوت دینا، ان کو اچھے ماحول میں رہنے کے لیے دعوت دینا، یہ دونوں دعوت کے حصے ہیں۔ تو اگر یہ ذہن میں بات آ رہی ہے کہ دعوت سے مراد کفار اور مشرکین کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہ درست ہے، اور اہل ایمان کو دعوت دینا یہ درست نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب مسلمانوں میں غفلت پیدا ہو جائے، جب مسلمانوں میں لاپرواہی ہو جائے، جب مسلمانوں میں تساہلی آ جائے، جب مسلمانوں میں سستی آ جائے، تو ان کو پھر دین کی دعوت دینا اور دین کے اعمال کی طرف ان کو بلانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کام کو سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اگر اس کام کو سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، کوئی نہیں کر رہا ہے، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا وہ ہر فرد کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو دعوت کا کام کر رہی ہے، تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اب سب گنہگار نہیں ہوتے، لیکن جو جہاں ہے، جس پوزیشن میں ہے، اس کے لیے دعوت الی الخیر کا کام کرنا یہ اہم ہے۔ اگر وہ واجبی کام ہے تو اس کی طرف دعوت دینا واجب، مستحب کام ہے تو اس کی دعوت دینا مستحب، واجب کی طرف اگر ہماری دعوت ہو رہی ہے، ضروری کام کی طرف، تو ہماری دعوت واجبی ہونی چاہیے، اور اگر ہم مستحب کی طرف ہے تو اس کی دعوت مستحب انداز سے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ فرائض کی طرف دعوت ہو رہی ہے، تو ابتدا میں تو ہماری طرف سے نرمی ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں سختی کرنا بھی درست ہے کہ کسی طرح یہ دین پر آ جائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتی رہے وہ جماعت نیکی کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے وہ جماعت روکتی رہے۔ اب یہ تین جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو اس کا کوئی انعام ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ کوئی اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ تو اللہ خود ہی فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں 100% کامیاب۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنی اصلاح کر کے اور دوسروں کی اصلاح نہ کر کے اور سکون کی زندگی گزار لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ نبیوں کے امتوں میں ایسے افراد تھے جو بڑے اچھے اور نیک تھے، اللہ والے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ان کی قوم برائی کرتی، گناہ کرتی، یہ انہیں منع نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ اس لیے ہم سب کا اور پوری امت کے ہر فرد کا یہ خاص مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو کی بھی فکر کریں کہ وہ بھی صحیح راستے پہ آ جائیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ صرف یہ 2 کام ہے، اگر ہر آدمی اس کو ٹھان لے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا اور دوسرے کی اصلاح کی فکر کروں گا، تو پوری دنیا میں پھر اسلام سے بہتر کوئی ماحول نہیں رہے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ جو حکم ہے اور مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا ایک راستہ اور منہاج بھی ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرنے والے
وہ کس پوزیشن میں ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلا گیا کہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ تو کامیابی کے لیے جو اللہ نے شرط بتا دیا، پھر ایک دفعہ دھیان سے سن لے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت ہونا ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، بٹ گئے، آپس میں اختلاف کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے، اور اس طرح وہ مختلف حصوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ایک بات پہ ان کا اتحاد ہو ہی نہیں پایا۔ واختلفوا، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ہم ہی صحیح ہیں فلانے غلط، ہم ہی صحیح ہیں فلانے غلط۔ تو انہوں نے جھگڑا کیا اور دین کے اندر اپنے آپ کو بالکل صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی تھیں کہ کون حق پر ہے اور کون نہ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جن لوگوں نے فرقہ بندی کی، آپس میں لڑائی جھگڑا کیا اور پھر دین سے دور ہو گئے، انہی کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ بڑا عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا ہم سب لوگوں کو اور تمام ہماری نسلوں کو اللہ ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے جس سے فرقہ بندی ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ ان چیزوں سے اللہ ہم لوگوں